اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں اس وقت اپنے استخارہ پیج پہ لائیو موجود ہوں۔ مجھے کچھ سوالات بھی کیے گئے ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں، اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ استخارہ کے متعلق بتایا جائے، یہ استخارہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ کی تعلیم فرمائی، اس طرح جیسے قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ استخارہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنے کا نام ہے۔ استخارہ کوئی آسمانی ہدایات کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی سے رجوع کرنے کا نام ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء گرامی پڑھ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ میرے دل میں القاء ہو جائے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنا چاہیے شادی بیاہ میں، یا گھر کی تعمیر میں، یا کہیں سفر کرنا ہے۔ جی ہاں، ناجائز کاموں میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے، شرعی احکام میں استخارہ نہیں کرنا چاہیے۔ مگر شیطان بعض اوقات گمراہ کرتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، چلو میں استخارہ کرتا ہوں، تو یہ استخارہ نہیں ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ لہذا ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہوں۔ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ لہذا اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے، بے اولادی ہے، گھریلو ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، بے روزگاری ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں عصیب کے اثرات ہیں، محسوس ہوتا ہے شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، بجائے کسی پہ گمان کرنے کے، بدگمانی کرنے کے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کے، استخارہ کیجئے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ رہنمائی مل سکے۔ کسی پر الزام نہیں لگانا کہ اس نے کچھ کر دیا، اس نے کچھ کر دیا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، مگر ہمیں استخارہ کر کے اپنے معاملات درست رکھنے چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پشیمانی کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو استخارہ کروانا ہو تو ہمارے پیج کے ان باکس پہ چلے جائیں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنے شہر کا بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، اپنی والدہ کا نام لکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ہم ان باکس میں بھی جو ہے وہ بتائیں گے، اور چینل پر بھی آ کے غیر مخصوص انداز میں نام لیے بغیر، یا نام لے کر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو بتائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس 1 نمبر سوال آیا ہے، اب 1 نمبر سے ان باکس میں جا کے پتہ کر لیں ان 1 نمبر پر سوال کس نے کیا ہے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ ہم نے نیا مکان بنایا ہے یا نئے مکان میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو بہن، میں نے استخارہ کیا ہے، آپ اپنے نئے گھر میں چلے جائیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو وہاں پہ قرآن خوانی کر لیں،
اور ہو سکے تو کسی مرد صاحب سے بلند آواز میں 7 مرتبہ اذانیں کلوا دیں کہ شیاطین جو ہیں، شیاطین جن جو ہیں اذان کی برکت سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر فرمائے، آپ کے لیے وہ گھر مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس، جس کام کا بھی قصد کرے، یعنی تو جس کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو استخارہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 7 بار، پھر جو کچھ تیرے دل میں القاء ہو اس پر عمل کر، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں جائز کاموں کے لیے استخارہ کیا جائے، ناجائز کاموں میں بالکل استخارہ نہ کیا جائے، گناہ ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ استخارہ کے نام پر ہم گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ استخارہ کے نام پر بزنس کرتے ہیں، استخارہ کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے ایسے خرافات پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمارے استخارہ پیج میں آئیں، اپنا مسئلہ ان باکس میں کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، دنیا بھر میں جو مسلمان پریشان حال ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، قرض داریاں ہیں، یا گھر میں بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بے روزگاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تاکہ آپ اجتماعی دعا میں بھی شامل ہوں۔ انشاءاللہ ہم یہ آن لائن انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو دوبارہ تقریباً 8 بجے ہوں گے۔ آپ اس میں آن لائن میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کوئی نیک کام کرنے جا رہے ہوں تو ہمیں استخارہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اجتماعی دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن کے ہاں بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ ان کے رشتے عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو کافور کر دے، یا اللہ وہ صحت یاب ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، ان کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔